من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر والصلاة والسلام على معدن فيوزات ليلة القدر محمد المبعوث صلوات قبل ليلة القدر وعلى جواهر علل ما ظهر في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين هم محال كتاب الله المنزل في ليلة القدر بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر وعلى شيعتهم الذين هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواد بلند صلوات صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، ان گزشتہ تقاریر میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ علی علیہ السلام اہل بیت رسول کے راس و رئیس ہیں، یعنی علی علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو ہم شیعان محمد و آل محمد جو تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں، جو کچھ بھی علی کو کوئی شیعہ مانتا ہے، ماننے کے باوجود وہ یہ مانتا ہے کہ علی بے شک علی ہے لیکن محمد الرسول اللہ کے بعد ہے۔
یہ ہمارا واضح طور پر عقیدہ ہے جس پر کسی قسم کا ابہام پیدا نہیں ہو سکتا. یعنی ہم یہ کسی کا نعرہ لگانا یا یہ کہنا کہ شیعہ حضرات، جیسا کہ صاحب تفسیر نبوی نے حضرت علامہ الہی بخش صاحب نے گجراتی نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ شیعہ حضرات حضرت علی کو در پردہ اللہ مانتے ہیں، اور دلیل یہ دی ہے کہ چونکہ یہ علی کو عین اللہ، لسان اللہ، اذن اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، حتیٰ کہ نفس اللہ مانتے ہیں، تو ان کا علی کو اس انداز میں ماننا اس بات کا ثبوت بنتا ہے کہ یہ حضرت علی کو در پردہ اللہ مانتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے، اس بات کا انکار نہیں ہے کہ علی نے خود اپنے خطبہ افتخاریہ میں یہ فرمایا ہے، انا عین اللہ فی ارضہ، میں تمام ارض خدا بندی پر اللہ کی طرف سے دیکھنے والی آنکھ ہوں. اور یہ خطبہ حضرت علامہ مولانا سید محمد صالح کشفی نے حنفی نے اپنی کتاب مناقب مرتضویہ کے مقدمہ میں بھی درج کیا ہے. اور ہمارے ہاں تو خیر تقریباً جتنی کتابیں ہیں ان میں ہے. تو اس خطبے کے جو ابتدائی کلمات ہیں جو مولانا نے خطبہ افتخاریہ کے تحت اپنی کتاب میں درج کیے ہیں، قال علی علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام نے منبر سنونی پر بیٹھ کر اپنی لسان اللہی زبان کے ساتھ اپنی شان میں خود قصیدہ پڑھا، اور اس قصیدے کا آغاز ہی اسی فکرے سے ہے جس کو مولانا نبی بخش صاحب نے ابتدا میں دیا ہے، انا عین اللہ فی ارضہ ولسانہ الناطق فی خلقہ وانا نور اللہ الذی لا یطفا وانا باب اللہ الذی منہ یؤتی وحجتہ علی عبادہ. لوگو، میں علی ابن ابی طالب عرض خدا بندی پر خدا کی طرف سے مشیت الہیہ کے سائے میں دیکھنے والی ناطق فی خلقہ، اور میں پوری اللہ کی مخلوق میں اللہ کی طرف سے لسان الناطق ہوں، یعنی جو میں کہتا ہوں وہی کہتا ہوں جو الہام کے سائے میں ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا، انا نور اللہ الذی لا یطفا، میں اللہ کا وہ نور ہوں، یعنی اللہ نے مجھے جو نور بنا کر خلق فرمایا ہے، میں وہ نور خداوندی ہوں، یعنی اللہ کی طرف سے با اعتبار خلقت وہ نور ہوں کہ لاکھوں ملوکیت کی اور طاغوتیت کی طاقتیں اس نور کو بجھانا چاہیں، لا یطفا، یہ نور کبھی بجھایا نہیں جا سکتا. پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں، انا باب اللہ الذی منہ یؤتی، میں اللہ کا وہ دروازہ ہوں کہ جس کے وسیلے سے لوگوں کو عطا کیا جاتا ہے. وحجتہ علی عبادہ، اور میں اللہ کے بندوں پر اللہ کی حجت ہوں، دلیل ہوں، یعنی اللہ کو اللہ منوانے والا ہوں. اب یہاں پر ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے لفظ عین کو، جس کو مولانا نے سب سے پہلے
لیا ہے کہ لفظ عین کا عربی زبان میں معنی کیا ہے اور کتنے معانی ہیں، اور علی کن کن معانی میں عین اللہ ہے۔ تو یہ آپ جس ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی ماحول میں ہمیں ابتدائی جو تعلیم دی جاتی ہے وہ یہی ہے۔ اور لغت کے اعتبار سے لفظ عین کے 100 یعنی 100 معنی ہیں لفظ عین کے عربی زبان کے اس لفظ کے، اور 70 معانی 70 معانی اس کے وہ ہیں جو رائج ہیں، جو بولے جا رہے ہیں، تحریر میں لکھے جا رہے ہیں اور تقریر میں بولے جا رہے ہیں۔ وہ اس کے 70 معانی ہیں لفظ عین کے جو مستعمل روزمرہ ہیں، جو روزمرہ بولے جا رہے ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 آنکھ کا معنی ہے یعنی گوشہ چشم، دیکھنے کا آلہ، یعنی اس دیکھنے کے آلے کو کہا جاتا ہے عین۔ جگہ جگہ اب لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہوشیار رہنا، آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ تو عین کا معنی ہے گوشہ چشم یعنی دیکھنے کا آلہ، وسیلہ۔ تو چونکہ چشم دیکھنے کا وسیلہ ہے، اور علی کے لیے اللہ خود فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو راہ تقوی اختیار کرو اور اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے وسیلہ تلاش کرو، بناؤ نہیں۔ کہیں بھی قرآن میں وسیلہ بنانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ حکم ہے وسیلہ تلاش کرو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وسیلہ ہمیشہ جب تلاش کرنے کا حکم ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ وسیلہ موجود ہے۔ وسیلہ با اعتبار وجود اللہ کی طرف سے موجود ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں تلاش کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح نمبر 2 عین کا معنی با اعتبار لغت برگزیدہ ہر چیز، یعنی ہر جنس میں سے، ہر چیز میں سے چنی ہوئی شے کو کہا جاتا ہے عین، برگزیدہ ہر چیز۔ تو کل یا پرسوں کی تقریر میں عرض کر چکا ہوں کہ اصطفیٰ سے ہے مصطفیٰ، اجتباء سے ہے مجتبیٰ، ارتضاء سے ہے مرتضیٰ۔ مصطفیٰ کا معنی بھی چنا ہوا، مجتبیٰ کا معنی بھی چنا ہوا، اور مرتضیٰ کا معنی بھی اللہ کا چنا ہوا۔ تو چونکہ علی اللہ کا چنا ہوا ہے لہذا ماننا پڑے گا کہ علی عین اللہ ہے۔ ذرا درود پڑھیے گا صلوات، جیو سلامت رہے۔ اب یہاں پر تیسرا معنی میں بیان کر رہا ہوں۔ لفظ عین کا تیسرا معنی ہے سید و سردار، یعنی سید القوم کو، سردار القوم کو عربی میں عین کہا جاتا ہے۔ تو علی معمولی سید نہیں ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ وَأَبُوهُمَا افضل منہما، اور ان دونوں کا باپ ان دونوں سے افضل ہے، یعنی وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، علی ان سرداروں کا بھی سردار۔ تو اسی عین کا ایک معنی ہے شمس، سورج، اور دوسرا اس کا معنی ہے
الشمس یعنی سورج کی کرنیں. شمس کو بھی عربی میں عین کہتے ہیں اور شعاع الشمس کو بھی عربی میں عین کہتے ہیں. اب حضرت علی کا فرمان ہے یفصلو نورنا من نور ربنا کشعاع الشمس من الشمس. ہمارا نور ہمارے رب کے نور سے اس طرح جدا ہوتا ہے جیسے سورج کی کرنیں، سورج کی شعاعیں سورج سے جدا ہوتی ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ جس طرح سورج کی کرنیں سورج کے وجود کو منوانے کی دلیل ہیں، اسی طرح میں علی اللہ کو منوانے کی دلیل. تو یہاں پر لفظ عین کا ایک معنی ہے حق. حق کو بھی کہا جاتا ہے عربی زبان میں عین. تو یہ حدیث تو آپ سب کو یاد ہے، جو بھی حق والے بیٹھے ہیں سب کو یاد ہے کہ رسول پاک نے علی کے حق میں ارشاد فرمایا ہے کہ علی مال حق والحق مع علی، کہ حق کا دوسرا نام علی ہے اور علی کا دوسرا نام حق ہے. تو ان معنی میں بھی علی عین ہے. اب جو معنی میری تقریر کے متعلق جو چل رہا ہے اب میں وہ دے رہا ہوں. کتبہائے لغت میں، لغت عربیہ میں لفظ عین کا ایک معنی ہے اہل البیت. واسا واسا 6 دن گزر گئے مجھے پڑھتے پڑھتے، یہ سارے سامنے والے چپ کر گئے ہیں. لفظ عین کا ایک معنی ہے اہل البیت. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. ان اہل بیت کا سردار کر بھی علی تھا. درود پڑھیے گا صلوات. قبلہ علامہ صاحب نے جیسے کہا ہے، لکھا ہے، اور باقی بھی ان کے ہم نوا کلپس کے ذریعے سے سارا سال یہ فرماتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، بھیجتے رہتے ہیں کہ علی کو عین اللہ ماننے والا، لسان اللہ ماننے والا، جب عین اللہ مان رہا ہے، لسان اللہ مان رہا ہے تو وہ کافر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر علی کو عین اللہ ماننے والا میرے صاحبان علم، صاحبان مطالعہ، فتویٰ دینے والوں بزرگوں، اگر علی کو عین اللہ ماننے والا کافر ہے تو یہ صاحبان علم جو تم میں سے ہیں وہ نہیں کہہ سکتے. یہ ہو سکتا ہے یہ بچے میری بات نہ لیں، عام بچے، میں آپ سے ذرا توجہ چاہوں گا اس بات پر. شیعہ ہے یا غیر شیعہ، اہل حدیث سے ہے یا اہل کتاب سے ہے یا فقہ حنفی سے ہے یا مالکی اور شافعی سے ہے، اگر علم رکھتا ہے، صاحب مطالعہ ہے، صاحب علم ہے، تو قطعاً وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ جو علی کو عین اللہ کہتا ہے وہ کافر ہے. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے دوران طواف کرتے ہوئے جس شخص نے گستاخی کی تھی اور علی نے اسے تھپڑ رسید کیا تھا، کچھ لوگ گم سم ہو جاتے ہیں جب کوئی ایسی بات آتی ہے جس کی تشریح میں نہیں کرتا، تو جو سمجھ جاتے ہیں کم از کم وہ تو ساتھ دیا کرے نا. باقی بچے تو یا نہیں سمجھتے، جو جن کے ذہن میں تاریخ نہیں ہے وہ چپ کر سکتے ہیں، ان کا حق ہے. یہ دیکھیے، یہ میں کتاب کا نام لے رہا ہوں. کتاب کا نام ہے لغات الحدیث. اس کے مؤلف ہیں حضرت علامہ وحید الزمان خان صاحب دہلوی، جو اہل حدیث کے بہت بڑے بانیوں میں سے ایک بانی ہیں یا بہت بڑے علامہ ہیں. ان کی کتاب جس کا نام لغات الحدیث میں لے چکا ہوں، اس کے صفحہ نمبر
243 پر 243 پر یہ موجود ہے، اور یہ کراچی آرام باغ کی چھپی ہوئی ہے۔ اس میں یہ درج ہے ان رجلا کان ینظر فی الطواف الی حرم المسلمین، بیت اللہ کا دوران حج طواف کرتے ہوئے ایک شخص، او بچے، او بیٹا اسے اٹھائیں یہاں سے، آؤ ادھر آؤ، اٹھو میرا بیٹا اٹھو، شاباش شاباش، ادھر آؤ، جلدی کرو نا، درود پڑھیں، صلوات، ایک دھیری صلوات اور بھی پڑھ دے، صلوات۔ تو اس شخص نے دوران طواف کعبہ بیت اللہ اپنی نگاہ غلاظت سے کسی خاتون کو دیکھنا شروع کیا۔ جو انہوں نے ترجمہ لکھا ہے وہ اور ہے، میں اپنے پردے سے ادا کر گیا۔ اپنی نگاہ انہوں نے جو لکھا ہے چلو وہی پڑھ دیتا ہوں۔ ایک شخص طواف بیت اللہ میں مسلمانوں کی عورتوں کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، فَلَطَمَهُ عَلِيٌّ، اس گستاخ کو علی نے تماچا مارا۔ علی کے تماچوں کی بڑی دھوم ہے، آپ نے لے لیا فکرہ، بڑی مہربانی، آپ نے فکرہ لے لیا۔ تماچوں کی بڑی دھوم ہے، آج نہیں پڑھتا کبھی پڑھوں گا، کہ جب ابو جہل آگے بڑھا تھا وہ اپنا سرما اور سلائی لے کر اور علی رسول کے ہاتھوں پہ تھا، کہا یبنا عبداللہ اجازت دے میں اسے بھی سرما ڈال دوں اس کی آنکھوں میں، کہا ڈالنے دیتا ہے تو ڈال دے۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ آگے بڑھا ہے کچھ کتب میں کہ علی نے وہیں سے تماچا رسید کیا، منہ پھر گیا، تو تماچے کا ذکر آج تک ہے۔ رسول کے زمانے میں ایک جن رسول کی خدمت میں حاضر تھا، مسلمان بن چکا تھا، حاضر تھا، یا اتنے میں سامنے سے علی آ گئے، وہ رسول کے پیچھے چھپنے لگا۔ فرمایا آپ کیوں چھپ رہا ہے؟ کہتا ہے جب میں کافر تھا تو جناب نوح کے سفینے میں سوراخ کرنے لگا تھا، یہی تھا جس نے مجھے تماچا۔ علی کے تماچوں کی بڑی دھوم ہے، تو آپ نے اسے تھپڑ رسید کیا۔ جب آپ تھپڑ مار چکے، وہ شخص جلدی سے، چکے حضرت عمر بھی اس وقت وہیں موجود تھے، وہ جلدی سے حضرت عمر کے پاس پہنچا، فاستعد علیہ عمر، تو اس نے حضرت عمر سے حضرت علی کا گلہ کیا، شکوہ کیا، اور کہا مجھے انصاف دلوائیے کہ علی نے خام خواہ مجھے تماچا رسید کیا ہے۔ تو جیسے ہی اس نے فریاد کی تو حضرت عمر نے تمام لوگوں کے سامنے کہا، کالا اس شخص سے کہا، ضربک بحق، علی نے جو تجھے تماچا مارا ہے یہی حق ہے۔ بڑی مہربانی صاحب، بڑی مہربانی، علی نے جو تجھے تماچا مارا ہے یہی حق ہے۔ جو لوگ پاس پاس بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے واہ حضرت آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں، علی نے ایسے تماچا مارا، کم از کم علی کو بلاؤ تو صحیح، علی سے پوچھو تو صحیح کہ علی نے اس کو خام خواہ تماچا کیوں مارا ہے۔ اب یہ ہے جواب جو اس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، اصابتہ عین من عیون اللہ، اللہ کی آنکھوں میں سے ایک آنکھ نے اسے یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان سے وہ
میں، مکہ میں نہیں، بیت اللہ کے حرم میں بیٹھ کر کہا کہ علی عین اللہ ہے۔ بابا اگر علی کو عین اللہ کہنے والے پر کوئی فتویٰ لگاؤ گے تو پھر خود کس قطار میں نظر آئے گے؟ نو کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی ہمارے دیکھتے ہوئے۔ تو عین کا ایک معنی یہ ہے سامنے۔ تو علی ابن ابی طالب کا مقام دید اس قدر بلند ہے با اعتبار نبی ہونے، با اعتبار ولی ہونے کے، کہ جب جنگ نہروان میں حضرت علی سے کہا گیا کہ یا علی وہ جو خارجی ہیں وہ پل پار کر کے میدان چھوڑ کر چلے گئے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں وہ یہیں ہیں، پل کے ادھر ہیں۔ ایک اور دستہ آیا، اس نے کہا یا علی ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے ان کو پل عبور کر کے جاتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہیں ہیں۔ کچھ اور بڑھے، انہوں نے بھی کہنے کے مطابق وہی کلمات ادا کیے۔ اب یہ ہے نہج البلاغہ، خطبہ نمبر ہے 59 یہ پورا خطبہ ہے۔ میں صرف وہی کلمات پڑھ رہا ہوں جس کا موضوع سے تعلق ہے، کیونکہ بڑھ نہیں سکتا۔ اس میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں مسارعہم دون النطفۃ واللہ لا یفلت منہم عشرۃ ولا یہلک منکم عشرہ۔ میں علی تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ جتنے ہیں وہ سب کے سب نہر کے اس طرف ہیں، اس طرف نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں یہ بھی اطلاع دے رہا ہوں کہ ان کے 4000 سپاہیوں میں سے 10 سے زیادہ بچنے نہیں پائیں گے، اور ہمارے لشکریوں میں سے 10 سے زیادہ شہید نہیں ہو سکیں گے۔ جنگ ہو گئی ختم۔ جب جن کے دلوں میں شک رہتا تھا، جو علی کے حق میں رچ پر تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو پکار کر کہا کہ آج علی کو آزمانے کا بہت بڑا موقع ہاتھ میں آ گیا ہے۔ علی نے کہا ہے خارجیوں کے 10 سے زیادہ بچیں گے نہیں، اور ہم میں سے 10 سے زیادہ شہید نہیں ہوں گے۔ تو آؤ لاشوں میں چلتے ہیں، چل کے دیکھتے ہیں کہ آیا علی صرف دعویٰ کرتا ہے یا علی واقعاً جو کچھ کہتا ہے وہی لوح محفوظ کی تحریر ثابت ہوتا ہے۔ اب جا کر جب انہوں نے شمار کیا تو واقعاً ان کے 3000 یعنی 4000 تھے نا، تو فرمایا کہ 10 سے زیادہ ان کے بچنے نہیں پائیں گے۔ تو اب انہوں نے جا کے شمار کیا تو ان میں سے جو بھی ملے وہی ملے جن کے متعلق علی فرما چکے تھے کہ ان سے زیادہ یہ بچنے نہیں پائیں گے۔ جب اپنوں کو شمار کیا تو ان میں 10 سے زیادہ شہید نہیں ہوئے تھے۔ تو اب دیکھنے والوں میں ایک نام ہے طارق بن شہاب کا، یہ حضرت علی کا بڑا صحابی تھا اور بڑا قریب رہتا تھا۔ جب اس کو تسلی ان کے سامنے ہو گئی، یعنی ان کی ہو گئی، تو یہ تڑپ کر حضرت علی کے قدموں تک پہنچا، کہتا ہے مولا علی یہ تو فرما دیں کیا واقعہ کے واقع ہونے سے پہلے بھی آپ علم رکھتے ہیں؟ کیا واقعہ کے واقع ہونے سے پہلے بھی آپ علم رکھتے ہیں؟ اب یہاں پر حضرت علی کا خطبہ ہے، میں خطبہ نہیں پڑھ رہا، وہی لفظ لوں گا جن کا موضوع سے تعلق ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں طارق سنو مولا ہو، اور تم سب بھی سن لو، ان سے کہا تم سب بھی سن لو کہ امام جو منصوص من اللہ ہوتا ہے اس کا مقام کیا ہے؟
یرا ما بین الملک مغرب والمشرق فلا یخف علیہ شیء من عالم الملک والملکوت. اللہ کی طرف سے جو امام بن کر آتا ہے یہ جتنے مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے وہ اس کی نگاہ کے سامنے ہوتا ہے. یعنی جو کچھ مشارق جب آپ نعرہ نہیں لگائیں گے نا جوش سے پرجوش سے تو علی دیکھ رہے ہیں کہ کون موبائل دیکھ رہا ہے کون نعرہ لگا رہا ہے. اب اگلا امام کا جو جز ہے اس خطبے کا اس کے لیے میں خصوصی دعوت دیتا ہوں چونکہ میں تو کچھ نہیں کہہ رہا. مولا فرما رہے ہیں صرف یہ نہیں بلکہ من عالم الملک والملکوت. یہ جو عالم ملک ہے یہ بھی امام کے سامنے ہوتا ہے اور جو عالم الملکوت ہے یعنی جہاں فرشتوں کا عالم ہے وہ بھی امام کے سامنے ہوتا ہے. تو اسی چپ کر گئے ہو, میں فکرہ نہیں دینا چاہتا تھا دے رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں ہے کہ جب علی نے کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی تو ممبر کے سامنے سے ایک خوبصورت نوجوان اٹھا اور اس کر کہا یا امیر المومنین اگر دعویٰ حق ہے تو بتاؤ جبرائیل کہاں ہے. محمد جتنے زائرین بیٹھے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ جب آپ مسجد کوفہ میں جاتے ہیں تو باب جبرائیل موجود ہے. تو اب اس نے جب یہ کہا کہ جبرائیل کہاں ہے ایک لمحے کے بغیر یعنی ایک لمحہ گزارے بغیر علی مسکرا کر کہتے ہیں جبرائیل شاگرد ہو کے استاد کو آزما رہا. خطبے کا حصہ. اب میں علی علیہ السلام کا دوسرے خطبے کا جز بیان کر رہا ہوں. خطبہ نمبر ہے 175 نہج البلاغہ. یہاں سے لے کر میں یہ حضرت علی کا فرمان پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں اسے بہت آگے لے کے جاتا لیکن اب تو وقت ہی ختم ہو گئے. کل سے آپ جانتے ہیں کل تھوڑا سا عرض کر کے پرسوں میں مسائل پڑھتا ہوں فضائل پڑھتا ہی. آپ فرماتے ہیں ایھا الناس اے لوگو مجھ علی کو اپنی سطح پہ بس سوچو. واہ صاحب جو لے سکتے ہو فکرہ میرا لو. لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد. اس امت محمدی کے کسی فرد کو آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا, برابری میں نہیں لایا جا سکتا. یہ خطبہ اور ہے جو میں پڑھ رہا ہوں اب پڑھ رہا ہوں وہ یہ ہے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایھا الناس مجھ علی ابن ابی طالب کو کسی پر قیاس نہ کیا کرو. واللہ لا شئت ان اخبرا کل رجل منکم بمخرجہ ومولدہ وجمیع شانہ لفعلت ولکن اخاف ان تکفروا فی برسول اللہ. یہ مولا کا کلام ہے, اس پر میں آپ تمام مولائیوں سے بڑی توجہ کا طالب ہوتا ہوں. مولا علی فرماتے ہیں رب اکبر کی قسم واللہ, توجہ کرو, علی قسم کھا رہے. علی یہ آپ قسم نہیں کھا رہے, یہ میں نہیں کھا رہا, یہ علامہ صاحب نہیں کھا رہے, مولا علی قسم کھا رہے ہیں. واللہ رب اکبر کی قسم لو شئت
ان اخبر کل رجل منکم بمخرجہ ومولدہ، اگر میں علی ابن ابی طالب چاہوں تو تم میں سے ایک ایک کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہے اور اس کی انتہا کہاں ہے۔ کہ تم میں سے ایک ایک کا آغاز کہاں سے ہے، انجام کہاں ہے، ابتدا کہاں سے ہے، انتہا کہاں ہے۔ لفعلت تو میں یہ بتا سکتا ہوں لیکن بتاتا نہیں۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا، بتا سکتا ہوں لیکن بتاتا نہیں۔ کیوں نہیں بتاتا؟ آگے وجہ بھی بتا دی کہ کیوں نہیں بتاتا۔ میں اس لیے نہیں بتاتا ولیکن اخاف ان تکفروا فی برسول اللہ، کہیں میرا شان سن کر تم میرے رسول کو نہ بھول جاؤ۔ بھائی بچوں آگے وہ بیٹھا کریں گے، نہ بولنے والے سامنے نہ بیٹھا کریں، درود پڑھیں صلوات۔ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے فضائل سن کر تو میرے رسول کو بھول جاؤ۔ تو پتہ چل گیا نا کہ علی نے اپنے کلثوم میں فضائل کا کنارہ اس لیے بیان نہیں کیا، علی نے اپنی کتاب فضیلت کی تفصیل اس لیے بیان نہیں کی، علی نے اپنے آفتاب فضیلت کے سامنے سے بادل اس لیے نہیں ہٹائے کہ کہیں لوگ مجھ میں گم ہو کر میرے رسول کو نہ بھول جائیں۔ اب آپ میرا ساتھ دیں گے اور یقیناً ساتھ دیں گے، مجھے یقین ہے۔ تو پتہ چل گیا نا کہ علی نے اپنے فضائل خود چھپائے، ہو گیا نا، واضح ہو گیا نا۔ جڑے بول سکتے ہو پتہ چل گیا، بچوں کو پتہ نہیں چلتا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ علی نے اپنے فضائل خود چھپائے، لیکن میں اس سے ذرا اوپر جاتا ہوں، خود علی نے نہیں چھپائے بلکہ رسول بھی علی کے فضائل، رسول خدا بھی علی کے فضائل چھپاتے رہے۔ اب یہاں پر میں حوالہ دیتا ہوں کہ رسول نے جو علی کے فضائل چھپائے ہیں کن کن کتب میں اس کا تذکرہ ہے۔ یہ میں کتابوں کے نام لے رہا ہوں۔ پہلی کتاب کا نام ہے شرح نہج البلاغہ، علامہ ابن ابی الحدید کی، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 168، یہ ہے ایک کتاب۔ دوسری کتاب کا نام ہے مجمع الزوائد، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 131۔ تیسری کتاب کا نام ہے المعجم الکبیر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 320۔ تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کچھ کتابوں میں ہے کہ جب علی خیبر فتح کر کے واپس پلٹے تو رسول نے کہا، ان کتب میں ہے کہ رسول نے مطلقاً علی کے حق میں، مطلقاً یعنی یوں عام علی کے حق میں کہا۔ رسول پاک نے کیا کہا؟ لیکن اصل میں جنگ خیبر کے بعد کی یہ حدیث ثابت ہے کہ جب علی مرحب کا سر اڑا کر، خیبر کا در اڑا کر رسول کے قدموں میں آئے تو رسول آگے بڑھے، بڑھ کر علی کا سر چوما، پیشانی کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر کہا یا علیو والذی، اب یہاں پھر قسم ہے، یا علیو والذی نفسی بیدہ، اے علی مجھے اس رب اکبر کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لولا ان تقولا طوائف امتی فیکا ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم فقلت یوم فیکا مقالا، اگر مجھے یہ ڈر ہوتا کہ میری امت کے کچھ لوگ تیرے حق میں وہی کہیں گے جو نصرانیوں نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کے لیے کہا،
نہ ہوتا کہ میری امت کے کچھ لوگ تیرے حق میں وہی فیصلہ کر دیں گے کہ جو امت عیسیٰ نے عیسیٰ کے حق میں فیصلہ کیا ہے، تو میں کیا کرتا؟ لَكُنْتُ الْيَوْمَ، آج کے دن یہ جو تم جنگ فتح کر کے آئے ہیں، خیبر کا قلعہ اڑا کے آیا ہے، لَكُنْتُ الْيَوْمَ فِيكَ مَقَالًا، تو آج کے دن میں تیرے حق میں وہ بات کہتا، لَا تَمُرُّ بِمَلَئٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ مسلمانوں کا جو گروہ بھی جہاں موجود ہوتا تو وہاں سے نہ گزرتا، إِلَّا أَخَذُوا التُّرَابَ مِن تَحْتِ قَدَمَيْكَ، لیکن ادھر تو گزرتا اور ادھر میں تیرے پاؤں کی خاک اٹھا کر یستشفون بہ، اس خاک سے شفا حاصل کرتے۔ تو جس طرح علی نے اپنے فضائل چھپائے، درود پڑھیے گا صلوات آواز بلند نعروں کا جواب دے دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اب اس کا خاص لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کے پاؤں سے مس شدہ خاک میں اتنا اثر آ جائے کہ اس سے بیماریوں کی، روحانی اور جسمانیوں کی شفا ملے؟ پہلی بات تو یہ ہے حدیث رسول ہے، میں نے حوالے دے دیے، اگر کوئی اس پر اپنی تسلی چاہتا ہے تو پھر مجھے اس سے کہنا پڑے گا کہ بابا یہ کیوں دیکھتے ہو کہ عصا اژدہا بن گیا، کیسے بنا؟ جب عصا کو اژدہا بنتا دیکھ رہے ہو تو ہاتھ کو کیوں نہیں دیکھتے؟ کمال ہے بھائی، کم از کم اتنا تو سوچو کہ یہ عصا اژدہا کیسے بن گیا؟ کہتے ہیں جی کیسے بن گیا؟ بھائی کیسے بن گیا کہتے ہو، ہاتھ کو تو دیکھو کہ کس ہاتھ میں یہ عصا ہے۔ اچھا جی پاؤں کی ٹھوکر سے فلاں مردہ زندہ کیسے ہو گیا؟ مردے کا زندہ ہونا دیکھتے ہو، اس پاؤں کو نہیں دیکھتے؟ یعنی اس پاؤں کی نسبت، جی چاند شک ہو گیا، کیسے شک ہو گیا؟ بابا چاند تو شک ہوتا دیکھتے ہو، اس انگلی کو نہیں دیکھتے جس انگلی کے اشارے سے چاند شک ہو گیا۔ یہ ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا یا زمین کی گردش پلٹ آئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی ان کو دیکھتے ہو، حکم دینے والے کو نہیں دیکھتے۔ حاج صاحب ایک فکرہ دے رہا ہوں، پوری تاریخ اس میں ہے، یہ جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں آپ سے میری گزارش ہے، ایک فکرہ دوں گا، آگے نہیں پڑھوں گا۔ بھئی کہتے ہو فطرت پہ پر کو پر کیسے مل گئے؟ اس کے پروں کو دیکھتے ہو جس چھونے سے مت چھوا۔ یہ کہنا کہہ دی کہ ہاں جن دلوں میں علی ہے مل کر جواب دیں، علی مولا، علی مولا، ماشاء اللہ۔ تو ڈائریکٹ علی کے پاؤں سے تو مسئلہ ہو رہی نا، اور نالین بھی وہ نالین ہے کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یا علی اب یہ نالین بدل دو۔ کیوں بدل دو؟ کہا اس میں تو اب کوئی
پیوند لگنے کی جگہ بھی باقی نہیں رہی. تو علی مسکرا کر کہتے ہیں تیرے نزدیک اس کی قیمت کیا ہے؟ کہتا ہے لا قیمت، اس کی میرے نزدیک تو کوئی قیمت نہیں ہے، البتہ آپ کی نسبت سے اس کی قیمت ہے. تو علی مسکرا کر کہتے ہیں ابن عباس، یہ بھی نحو البلاغہ میں ہے، ابن عباس سن، اگر ساری کائنات کی حکومت مجھے دے دو تو اس نالین کی نسبت وہ میرے سامنے حقیر ہے. جیو سلامت رہو. ہر حال جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نالین سے وہ مس ہو جائے خاک اور وہ خاک اشباع بن گئے؟ اسے اچھا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، ہم آتے ہیں قرآن کی طرف. آپ کا سوال ہے یہ نہیں ہو سکتا، ہم کہتے ہیں آؤ قرآن کی طرف. اب میں آخری آیت پڑھ رہا ہوں، کلام بہت آگے بڑھ گیا ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر ہے 95. جناب موسیٰ نے جب واپس پلٹے کوہ طور سے 10 راتیں زیادہ گزارنے کے بعد، اور پیچھے تھے سامری جادوگر نے گوشالہ بنایا تھا، بچڑا بنایا تھا، اور وہ بولنے لگ گیا، اس نے قوم کو گمراہ کر دیا. یہ واقعہ بہت طویل ہے، اب میرے پاس وقت نہیں رہا. تو اب جناب موسیٰ جب واپس آئے تو اس کو سامنے بلایا انتہائی جلالت کی حالت میں، کیونکہ آپ بڑے جلال والے تھے، انتہائی جلالت کی حالت میں. فرماتے ہیں اس سامری سے کالا فما خطبو کا یا سامری ہو. کالا، اب سامری نے کہا کالا بسن تو بما لم جب سنو بے فقبضتو قبضتم من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی. اب اس کی پوری تفسیر جو ہے وہ حضرت مولانا پیر کرم شاہ صاحب نے اپنی کتاب، اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہے، اور جسے دیکھنا ہو اس کی جلد نمبر ہے 3، اس میں یہ تفصیل موجود ہے کہ جناب موسیٰ نے جلال میں آ کر اس سے کہا کہ اے سامری تیرا معاملہ کیا ہے، کس طرح تو نے اس گوشالے کو، بچڑے کو، بے روح کو بلوا دیا، کیسے بلوایا؟ اب تفسیر بڑی ہے، میں لفظوں میں لپیٹ رہا ہوں. اس نے جواباً کہا موسیٰ بے شک آپ کا خفا ہونا بجا ہے، لیکن جب فرعون کو ڈبونے کے لیے لشکر، یعنی پیچھے فرعونی تھے، درمیان میں ہم تھے، آگے ایک گھوڑے سوار تھا جو بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، اس کے پیچھے ہم سارے تھے، آپ ہمیں لے کے جا رہے تھے، ہمارے سارے فرعونی تھے. تو وہ گھوڑے سوار جو تھا مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ معمولی گھوڑے، یہ اس میں ہے، ضیاء القرآن میں بھی ہے اور باقی تفسیروں میں بھی ہے کہ وہ گھوڑے سوار جو ہے وہ معمولی نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ جبرائیل ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. بلکہ بچوں یہ تفسیروں میں ہے، وقت ہوتا تو میں 8-10 تفسیروں کے نام لیتا، لیکن اب وقت نہیں ہے، اس لیے میں جلدی سے سمیٹ رہا ہوں کہ وہ جو ہے وہ گھوڑے سوار، وہ معمولی گھوڑے سوار نہیں ہے، بلکہ وہ جبرائیل ہے. اب میں نے جو غور سے دیکھا تو جبرائیل جس گھوڑے پر سوار تھا، اس گھوڑے کا جہاں پر سم لگتا تھا وہ زمین تھرا کر سرسبز ہو جاتی تھی. یعنی وہ زمین لرز کر سرسبز ہو جاتی تھی. مجھے یقین ہو گیا کہ اس سم میں یہ اثر ہے کہ یہ زمین اس اثر کو قبول کر کے سرسبز ہو رہی ہے. اب علامہ صاحب کیا لکھتے ہیں؟ علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس نے، سامری نے عرض کی کہ میں نے ایک دفعہ جبرائیل کو دیکھا کہ وہ گھوڑی پر سوار ہیں، اور وہ گھوڑی جہاں قدم رکھتی ہے خشک گھاس سرسبز ہو جاتی ہے. میں نے خیال کیا کہ اس گھوڑی کی خاک کے قدم میں حیات بخش اثر ہے. کسی توجہ نہیں کی تھی، سارے نے توجہ نہیں. اس گھوڑی کے قدم میں حیات بخش یعنی زندگی دینے والا اثر ہے گھوڑی کے قدم میں. بھائی اس میں اثر کہاں سے آ گیا؟ تو آگے پھر علامہ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اور میں اسے جلدی جلدی بیان کر کے بات کو سمیٹتا ہوں. تو اس نے جب یہ کہا کہ میں نے دیکھا وہ جہاں قدم رکھتی ہے خشک گھاس سرسبز ہو جاتی ہے، میں نے خیال کیا کہ اس گھوڑی کی خاک قدم میں حیات بخش
اثر ہے، وہاں سے ایک مٹھی میں نے بھر لی، مٹی کی مٹھی بھر لی، حفاظت کے ساتھ میں نے اپنے پاس رکھ لی۔ اب جب آپ کوہ طور پر گئے اور آپ کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو مجھے سوجا کہ میں نے تمام زیورات کو گلا کر ایک بچھڑے کا ڈھانچہ بنایا اور یہ مٹی میں نے اس میں ڈال دی۔ ابھی میں نے ڈالی تھی کہ مٹی کے اثر سے وہ بولنے لگ گیا، اس میں زندگی آ گئی۔ بابا جبرائیل کے گھوڑے کے سموں سے مس ہونے والی مٹی کا اثر جب یہ ہے کہ وہ زندگی دے رہی ہے تو پھر علی کے قدموں سے ملنے والی خواہ یہی وجہ ہے کہ رسول نے جہاں علی کے لیے کہا کہ علی تمہارے قدموں کی خاک ان کے لیے روحانی اور جسمانی طور پر شفا کا وسیلہ ہے، اسی طرح کربلا کی خاک لادہم لامی بدمہم دمی، رسول کا فرمان ہے کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے اور ان کا خون میرا خون ہے۔ جس طرح رسول کا خون پاک، اسی طرح ہر فرد اہل بیت کا خون پاک ہے، اس میں شفا ہے۔ چونکہ آج یتیم حسن کی شبی کی برآمدگی ہے، اسی لیے چند ایک کلمات اسی مسائل کے پیش نظر میں عرض کر رہا ہوں۔ 50 ہجری 27 صفر کا دن گزار کر 28 صفر کی رات میں نانا کے مزار سے واپسی پر میرے مولا حسن اپنے حجرے میں گئے۔ اس حجرے میں جن جن کو اجازت تھی وہ موجود تھے۔ امام لیٹے، باقی سب سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام پر پیاس کا غلبہ ہوا، کیونکہ سارا دن روزے سے گزرا تھا۔ جو سرائی آپ کے پاس پڑی تھی اس میں سے آپ نے تھوڑا سا پانی پیا، ابھی 2 گھونٹ پیے ہی تھے کہ پانی کی زہر نے اتنا زہریلا اثر کیا کہ امام کو تڑپ کر کہنا پڑا اِنَّ لِلَّهِ وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آواز دے کر کہا ام فرما جاگ، مجھے زہر مل گیا ہے، تیرا سہاگ اگڑنے والا ہے۔ بی بی دھاڑے مار کر روتی ہوئی اٹھی۔ آپ ماہیے بے آپ کی طرح کبھی دائیں کروٹ لیتے ہیں، کبھی بائیں کروٹ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں ام فرما جلدی کر، میرے بھائیوں کو بلا، میری بہنوں کو آواز دے، میری ساری اولاد کو جمع کر۔ بی بی نے روتے پیٹتے جناب حسین کو اطلاع دی۔ مولا حسین پہنچے، تڑپتے بھائی کا سر اٹھایا، اٹھا کر حسین نے سینے سے لگایا۔ بھائی یہ زہر کس میں تھا؟ فرمایا اس سراہی کی پانی میں۔ خود پیے یا امام نے، امام حسن نے ہاتھ مار کر وہ پانی گرا دیا۔ صاحبان دل، صاحبان غم، اتنا زہریلا پانی تھا کہ جب زمین پر وہ پانی گرا زمین کا کلیجہ پھٹ گیا، کئی حصوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ حسین نے بھائی کا سر سینے سے لگایا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ فرماتے ہیں حسین حکم بھیا، مجھے کیا آ رہی ہے، مجھے سنبھالو۔ آپ نے لگن ایک تشت بھائی کے سامنے رکھا، آپ کا کلیجہ کٹ کٹ کر آپ کے منہ سے خون کی شکل میں باہر آنے لگا۔ میں بھی پڑھتا رہا ہوں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، ہمیشہ میں نے پڑھا ہے، ساری زندگی جب سے پڑھ رہا ہوں کہ
باہر آئے۔ لیکن میں حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے بحور الغمہ، جلد نمبر 3۔ اس میں یہ درج ہے 70 ٹکڑے نہیں بلکہ بطول کے بیٹے کا کلیجہ 170 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ جب کلیجہ کٹ کر منہ سے باہر آیا، ادھر جناب سیدہ زینب جب اطلاع ملی، آپ کو پتہ ہے جب بہن کو پتہ چل جائے کہ میرا بھائی مرنے والا ہے، وہ چادر نہیں سنبھلتی، نالین نہیں سنبھالتی، بلکہ اگر کچھ تھوڑی دور رہنے والی ہو تو میرے گھر کی طرف رخ کر کے کہتی ہے بھائی جلدی نہ کرنا، میرا انتظار کرنا، میں پہنچنے والی ہوں۔ سیدہ گھر سے چلی، جیسے جناب حسن کے حجرے میں داخل ہونے لگی، بی بی نے ادھر پردہ اٹھایا، ابھی اٹھایا ہی تھا کہ حسن تڑپ کر کہتے ہیں حسین حسین، جی بھیا جلدی کر، اس لگن پر، اس تشت پر کپڑا ڈال دے، جس میں میرے کلیجے کے ٹکڑے ہیں ان پر کپڑا ڈال دے۔ کیوں بھائی خیر تو ہے؟ کہا وہ دیکھ میری بہن زینب روتی ہوئی آ رہی ہے، بہن کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتی، ایسا نہ ہو میرے کلیجے کے ٹکڑے دیکھ کر زینب مرنے سے پہلے مر جائے۔ رونے والوں، میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں کہ مولا آج تو اتنا برداشت نہ کر سکے کہ آپ کی بہن آپ کے کلیجے کے ٹکڑوں کو دیکھے، لیکن ہائے کربلا، جب اسی حسین کا سارا لاشا کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا، سیدہ آئیں، تمام بنی ہاشم زن و مرد امام حسن کے گردہ گرد جمع ہو گئے۔ ماتم کی ایک صدا بلند تھی چاروں طرف سے۔ امام حسن کی 11 بہنیں، 10 بھائی، 7 بیٹے، 4 بیٹیاں، اور جناب جعفر طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، اور اسی طرح مسلم بن عقیل، اور اسی طرح باقی ہاشمی زن و مرد، سب کے سب جناب حسن کے حجرے میں منہ سر پیٹ کر رسول کو، بطول کو، علی کو حسن کا پرسہ دے رہے تھے۔ حسن نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، ہر طرف اپنے ہی اپنے تھے جو حسن کے غم میں رو رہے تھے۔ میں کہتا ہوں مولا تمہاری کتنی اچھی قسمت تھی، جب آپ کو زہر ملا اور آپ تڑپے، چاروں طرف آپ کے اپنے عزیز تھے، وہ کلیجہ کٹ رہا تھا، لیکن آپ کو کس طرح روحانی طور پر سکون ملا ہوگا، آپ کو کتنا سکون حاصل ہوا ہوگا۔ لیکن ہائے کربلا، جب حسین کا آخری وقت قریب آیا، اب جب حسین نے نگاہ کھول کر دیکھا، نہ اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ عباس ہے، نہ اون محمد ہے، چاروں طرف یزیدی آواز دے کر کہہ رہے ہیں اقتل الحسین اقتل الحسین۔ امام حسن نے وصیتیں شروع کی۔ وصیتوں میں ساری اولاد کا ہاتھ، جو جوان بچے تھے، شہزادے تھے، کسی نہ کسی چچا کے ہاتھ میں دیا، بیٹیوں کا ہاتھ ان کی پھوپھیوں کے ہاتھ میں دیا، لیکن شہزادے قاسم جو اس وقت صرف 3 سال کے تھے، آواز دے کر کہا بہن زینب میرے قاسم کو بلاؤ۔ روتا ہوا قاسم قریب آیا، سر کے بالوں میں خاک ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، گریباں چاک ہے۔ فرمایا قاسم آ میرے سینے سے لپٹ جا۔ اولاد والوں، زہر کی وجہ سے سینہ اتنا گرم تھا کہ قاسم لپٹ کر پیچھے ہٹ گیا۔ پھر فرمایا آ قاسم میرے سینے سے لپٹ جا۔ قاسم پھر روتے ہوئے بڑھے، پھر ہٹ گئے۔ جب تیسری مرتبہ بھی ہٹ گئے، رو کر کہتے ہیں قاسم میرے سینے سے لپٹ یا نہ لپٹ تیری مرضی، لیکن آج کے بعد بابے کا سینہ نہیں ملے گا۔ قاسم کی دھاڑیں نکل گئی۔ جب شہزادہ دھاڑیں مار کر رونے لگا تو امام نے حسین کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہتے حسین باقی اولاد کو میں نے باقی بھائیوں کے اور اپنی بہنوں کے سپرد کیا ہے، لیکن میں اپنا یتیم قاسم
तेरे सपुर्द कर रहा हूं। अगर करबला में मेरा यतीम कोई सवाल करे तो इसे यतीम समझकर इसके सवाल को रद्द न कर देना, ठुकरा न देना। अज़ादारों, रोने वालों, सन 61 हिजरी माह मुहर्रम यौम आशूर हुसैन चुन चुन कर कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। या यही शहजादा जिसे बेवा माँ बीबी उम्मे फरवा ने बड़ी तमन्नाओं से पाला था, दिल में हसरत थी कासिम जवान होगा, इसको सेरे बांधूंगी, इसको दूल्हा बनाऊंगी, अपनी हसरतें पूरी करूंगी। लेकिन हाय वो वक्त कयामत जब इसी शहजादे ने माँ के कदमों पर हाथ रख कर कहा, अम्मा इजाजत है, चचा से इजाजत लूं। कहा कासिम मैं तो इसी इंतजार में हूं। कासिम आगे बढ़े, हुसैन के कदमों का बोसा लिया, चचा जान अब मुझे भी इजाजत दीजिए। इमाम फरमाते हैं कासिम हजरत इमाम हसन के करबला के मैदान में 7 बेटे थे, 7 में से 5 शहीद हुए, हसन मुसन्ना जख्मी हुए, जख्मी होकर बच गए और एक बेटा आपका कैदी बना था। तो जनाब कासिम ने मौला के कदमों पर हाथ रखकर कहा, मौला अब मुझे भी इजाजत दो। कहा कासिम जितनी कुर्बानियां मेरे भाई की औलाद दे चुकी है ये काफी है, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दूं। कासिम रोते हुए पलटे, खेमे में आकर बैठे, अम्मा चचा ने इजाजत नहीं दी। कहा बेटा कोई बात नहीं, अभी इजाजत देंगे। कहा मांगो कैसे। कहा बेटा तेरे बाप ने जो तुझे ताबीज बांधा था उस पर यही कहा था, कासिम जब सबसे बड़ा मुश्किल वक्त आए तो मेरा ये ताबीज खोल के देख लेना। जल्दी से शहजादा कासिम ने वो ताबीज खोला जिसमें लिखा हुआ था, हुसैन करबला में जब मेरा यतीम कासिम शहादत के लिए सवाल करे तो यतीम समझकर रद्द न कर देना, इसे इजाजत दे देना। जल्दी से ताबीज चूमा, आंखों से लगाया, मौला के कदमों में आए, कुछ नहीं कहा, आकर ताबीज आगे रख दिया। जब इमाम की भाई के ताबीज पर नजर पड़ी, एक एक आंख से कई कई आंसू बरसे। कासिम को बुलाकर सीने से लगाया, कहा मेरा लाल तुझे भेज रहा हूं लेकिन मुझे यकीन है तू वापस नहीं आएगा, मुझे तेरा लाशा उठाना पड़ेगा। एक बार फिर खेमे में चलो। कासिम को खेमे में लाए, तमाम बीवियों से कासिम ने अलविदाई सलाम करके इजाजत ली। इमाम ने कासिम का कुर्ता कफन की सूरत में बनाकर कासिम को पहना दिया। इस शहजादे को हाथों से उठाकर आपने खुद जीन पर बिठाया। रोने वालों, अज़ादारों, सैयदों, गैर सैयदों, अब जरा तसव्वुर करो, जीन पर बिठाया तो हुसैन ने था, लेकिन मैदान करबला में इस शहजादे को जीन से उतारा किसने। ताबड़तोड़ 2 मरतबा इसने हमले किए, भूखे प्यासे 3 दिन के कासिम ने पहले हमले में 70 नारियों को जहन्नम पहुंचाया, दूसरे हमले में 200 कूफियों और शामियों को जहन्नम रसीद किया। अरज़क फीले बदमस्त की तरह अपने बेटों को भेजा उसने कि जाओ इससे मैदान खाली कराओ। चारों के चारों बेटे कासिम की तलवार से जहन्नम पहुंचे। अब इससे संभला न गया, ये खुद मुकाबला के लिए आया। हमीद इब्न मुस्लिम कहते हैं मैंने किसी शहीद के लिए कभी दुआ नहीं मांगी थी, लेकिन जब अरज़क इस शहजादे की तरफ बढ़ा तो उस वक्त मेरे दिल से कहा निकली कि या अल्लाह हो सके तो इस यतीम को फतह अता कर दे। ये आगे बढ़ा, रद्द बदल के बाद गर्द तो गुबार जमीन से उठा, पता चला ये भी कासिम के हाथों से जहन्नम पहुंच चुका है। अब इब्ने साद ने पुकार कर कहा
کہ شامیوں کوفیوں اس سے اکیلا اکیلا نہیں لڑنا، چاروں طرف سے اسے گھیرے میں لے لو، جتنے کوئی تیر مار سکتا ہے، جتنے نیزے مار سکتے ہو، چاروں طرف سے اس پر حملہ کرو۔ چاروں طرف سے جب حملہ ہوا، ایک ازدی ملعون نے آپ کے سر پر زور سے تلوار ماری، تلوار اتنی زور سے لگی کہ درمیان سے سر کھل گیا۔ یہ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، پتہ تو ان ماں کو چلا، پھپھیوں کو چلا، بہنوں کو چلا، جو دروازے سے دیکھ رہی تھی۔ سر کا کھلنا تھا، سارا چہرہ خون میں ڈوبا۔ یا ایک اور شامی نے آپ کی پشت میں اتنے زور سے نیزہ مارا کہ نیزہ لگتے ہی وہ اندر سے گزر کر سینے سے ظاہر ہوا۔ اس ظالم نے نیزہ کھینچا، جناب قاسم کا پورا سینہ خون میں ڈوب گیا۔ ایک اور ظالم نے پیچھے سے ظلم کیا۔ اب قاسم زین سے زمین کی طرف جھکے، جب جھکے تو چونکہ آپ کے پاؤں رکاب میں پورے نہیں جاتے تھے، تو آپ کا بایاں پاؤں گھوڑے کی رکاب میں الجھ گیا۔ رکاب میں پاؤں کا الجھنا تھا۔ اب جدھر جدھر گھوڑا دوڑتا رہا، یتیم قاسم پر ظالم تیر برساتے رہے، نیزے مارتے رہے، سر زمین سے ٹکراتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد جب قاسم کا لاشا زمین پر آیا، ایک ازدی ملعون نے، سادی ملعون نے آگے بڑھ کر آپ کے شکم مبارکہ میں اتنے زور سے نیزہ مارا کہ شکم پھٹ گیا۔ اب قاسم نے تڑپ کر کہا، یا اماں، اماں میرا آخری سلام، میں جین سے گر گیا۔ جو شہید نیچے گرتا تھا وہ حسین کو بلاتا تھا، لیکن اتنا بچپنا تھا سید کا کہ آپ نے ماں کو سلام کیا۔ حسین تڑپ کر چلے، امامے کے پیٹ کھلے ہوئے ہیں، کمر پر ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے۔ قاسم کا لاشا اٹھانے کے لیے، اب مجھے معاف کرنا، اب جو میں روایت پڑھ رہا ہوں یہ میں سن کر پڑھ رہا ہوں سکھا علماء سے، کہ جیسے حسین رن میں پہنچے، میدان میں پہنچے، امام نے دیکھا کہ کوئی سیاہ پوش، چادر پوش ہے، جو کمر جھکا کر قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کر رہا ہے۔ کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھاتا ہے، کوئی ٹکڑا اٹھاتا ہے، رو رو کر کہتا